بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت آمنہ کے رشتہ داروں نے مرحوم عبداللہ کی جوان ویبا کی ہر ممکن مدد کی، لیکن افسوس کہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئیں اور جلد ہی ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ سب کو ان کی عنقریب موت کا یقین ہو گیا۔ عرب قوم میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کی موت واقع ہونے لگتی، یعنی اس پر نزا دم توڑنے کی حالت طاری ہو جاتی، تو نزدیکی رشتہ دار اس کے آس پاس جمع ہو جاتے اور مرنے والے کے ساتھ لگاتار بات چیت کرنا شروع کر دیتے تاکہ وہ آخری لمحات میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے اور خوف زدہ نہ ہو۔ وہ لوگ جو حضرت آمنہ کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے تھے ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھے تاکہ وہ جوان خاتون خوف زدہ نہ ہو، اور حضرت آمنہ بھی کبھی کبھی زیر لب کچھ کہتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ اچانک ایک موقع پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی والدہ اب جواب نہیں دے رہی، تو اپنا سر ماں کے سینے پر رکھ کر شیون کنا آہوزاری فریاد کرنا کہنے لگے، ماں ماں جواب کیوں نہیں دیتی؟ لیکن روح اس جوان خاتون کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ عورتیں جو حضرت آمنہ کی نزدیکی رشتہ دار تھیں، انہوں نے حضرت آمنہ کے جسم کو غسل دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو کفن پہنے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد انہیں ابوا کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ عرب میں یہ رواج نہیں تھا کہ میت کو تابوت میں رکھ کر دفنایا جائے، کیونکہ لکڑی کی کمیابی کی وجہ سے تابوت مہیا کرانا بہت مہنگا پڑتا تھا، لہٰذا حضرت آمنہ کو بھی دوسری اموات کی طرح تابوت کے بغیر ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھانپنے کے بعد جب عزیز و اقارب واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ نہیں، لہٰذا جب وہ لوگ قبرستان آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر بیٹھے ہوئے انہیں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ماں گھر کیوں نہیں چلتی؟ کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ کم عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو چکے تھے اور اپنا سارا دن گوشہ نشینی میں گزارتے، اور جب ان سے ہم عمر بچے ان کے ساتھ کھیلنے کی دعوت دیتے تو وہ جواب میں کہتے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جن کی نزا کا وقت قریب ہوتا ہے، جو دم توڑنے کے قریب ہوتے ہیں، ایک تو وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے لیے حکم دیا ہے، دوسری بات یہ آپ نے نہیں کہا ہے کہ ہم لوگ مرنے والے سے کہیں کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ تیز آواز میں کلمہ پڑھیں تاکہ سننے والا خود بخود کلمہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔